جو کوئی بھی مقدس جگہ کا طواف کرے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر اسی آواز کو جا کر خانہ کعبہ میں لکھ ڈالے اللہم لبیک وسعدیک۔ سبحان اللہ کیا بہت اچھی بات۔ یہ آپ کا مقام، یہ آپ کا منصب ہے، یہ آپ کا درجہ ہے، لیکن آج آپ کو آپ کے درجے کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ حضرات آپ بھی بے مثال، آپ کا نبی بھی بے مثال، آپ کا نبی تمام نبیوں میں رسولوں میں بے مثال، اور آپ کل امتوں میں بے مثال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جانتے ہو اللہ موسیٰ پیغمبر کو ٹھہرا کر آپ کی تعریف اور آپ کے نبی کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ محمد کی امت ہوگی۔ کس کی امت ہوگی؟ محمد کی امت ہوگی۔ اے اللہ من محمد، یہ محمد کون ہے؟ کون محمد؟ اے رب تو نے انہیں کیا بنایا؟ تو جواب ملا سنو، زمین و آسمان یہ کائنات کے بنانے سے 2000 سال پہلے میں نے محمد کے نام کو عرش کے پائے پہ اس انداز میں لکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ محمد۔ اور سنو موسیٰ، محمد وہ ہے کہ جس کی ادنا توہین بھی اگر کوئی کرے تو میں اسے جہنم میں ڈالوں۔ محمد وہ ہے کہ اگر اس کی کوئی ادنا توہین بھی کرے تو میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اب بات یہی جا کے نہیں رک جاتی، علماء کرام بیٹھے ہیں، بات یہیں پہ نہیں رک گئی بلکہ آگے یہ فرمایا اے موسیٰ اگر محمد کی توہین کرنے والوں میں سے لو کانا موسیٰ کلیما و ابراہیم خلیلا، اے موسیٰ میرے محمد کی توہین کرنے والوں میں اگر موسیٰ کلیم ہو یا ابراہیم خلیل ہو تو میں انہیں بھی جہنم میں ڈال دوں گا۔ حضرات لو کانا موسیٰ کلیمن، چاہے موسیٰ کلیم ہو یا ابراہیم خلیل، تو آپ کا نبی بے مثال، آپ امتی اس نبی کے ہو، آپ امتی بھی بے مثال۔ تو حضرات تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ نہیں کہ جب ہمارا مقام اتنا اونچا ہے تو ہمارا کام بھی اتنا ہی اونچا ہونا چاہیے۔ بولو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہمارا کام اتنا ہی اونچا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہم پیغام امام احمد رضا کانفرنس میں اکٹھا ہوئے دستار بندی کے موقع پر، اور بہت خوشی ہوئی کہ ایک مدرسہ جو چل رہا ہے یہ اس کی اپنی نجی زمین نہیں ہے، کرائے پہ مدرسہ چل رہا ہے، کرایہ دے کر مدرسہ چل رہا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ حضرات جن کا قیمتی رقم اس ادارے میں خرچ ہو رہا ہے۔ حضرات یاد رکھیے گا دولت کے خرچ کرنے کے بہت راستے ہیں، دولت اڑانے کے بے شمار راستے ہیں، دولت کمانے کے بے شمار طریقے ہیں، لیکن یاد رکھنا دولت تو آدمی رکھتا ہے تب تو دولت مند کہلاتا ہے، دولت بچی رہے گی تو مالدار بنو گی، دولت رہے گی تو دولت مند تمام کہلاؤ گے، لیکن دولت کو کہاں رکھتے ہو؟ بینکوں میں رکھتے ہو۔ دولت کو کہاں رکھتے ہو؟ اپنے گھر میں سید کے رکھتے ہو، لیکن یاد رکھنا اس دولت کے تم تب تک مالک ہو یا تمہارا ٹرانزیکشن بینک سے تب تک ہوتا رہے گا یا دولت سے تب تک ہوتا رہے گا جب تک تمہاری سانس چلتی رہے گی، لیکن جس دن تمہاری سانس بند ہو جائے گی سارا ٹرانزیکشن بند ہو جائے گا، سارا تعلق ختم ہو جائے گا۔ لیکن اے مسلمانوں یاد رکھنا، اے ممبئی کی زمین پہ رہنے والوں، یہ تمام بینک ایک طرف ہے، لیکن یاد رکھنا اگر یہی دولت کو آپ نے مدرسوں میں لگایا تو جس دن آپ کی سانس بند ہو جائے گے آپ کا اکاؤنٹ اسی دن کھلتا ہوا نظر آئے۔ واہ واہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، پیغام امام احمد رضا کانفرنس و جلسہ دستار بندی حضرت علامہ مفتی فرید احمد صاحب قبلہ مصباحی دارالعلوم فیضان سرکار کلام۔ وقت کی قلت دامن گرے، یاد رکھنا علم دین بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ علم دین ہے جس کی بنیاد پر انسان اور فرشتوں میں فرق پیدا کیا گیا ہے۔ حضرات آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں علم دین کتنی قیمتی دولت کا نام ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں ہم تو انسان ہیں، انسان۔ ارے علم دین
کی بات چلی ہے تو سنو. ہم انسان ہیں. علم اگر جانوروں کے اندر بھی آ جاتا ہے تو یہ جانور کو دوسرے جانور سے ممتاز کر دیتا ہے. حضرات آپ قرآن کھول کے دیکھ لو. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ہوا اپنی لشکری کے ساتھ، ایک چونٹی اپنے سوراخ سے اوپر آئی اور آنے کے بعد اس نے اعلان فرمایا، اے چونٹیوں تم اپنے اپنے سوراخ میں داخل ہو جاؤ. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ سلیمان پیغمبر اور ان کی جماعت آ رہی ہے، ان کی لشکر آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تمہیں کچل دیں. کیا کہا؟ کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکری کے ساتھ آ رہے ہیں، اپنے اپنے سوراخ میں داخل ہو جاؤ. کہا کیوں؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو بے خبری میں تمہیں کچل دیں. تو اس کا علم کیا تھا؟ کس علم نے اسے ممتاز کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا وہ جملہ سنو. قرآن نے اس کو اعلان کیا فتبسم ضاحکا. حضرت سلیمان نے اس کی آواز کو سنا بھی اور سننے کے بعد آپ ہنسنے بھی لگے. آپ ہنسنے بھی لگے. کیوں؟ کون سا علم اس کے پاس تھا؟ کہ ایک علم تو تھا اس کے پاس. کہ وہ کیسا علم تھا؟ کہ اس کا نظریہ یہ تھا، اس کی فکر یہ تھی، اس کی سمجھ یہ تھی، اس کا علم یہ تھا. وہ یہ بات جانتی تھی جو نبی ہوتا ہے اور جو نبی کی لشکری ہوتی ہے وہ تربیت یافتہ ہوتی ہے. نبی کی صحبت میں رہنے کی بنیاد پر، نبی کے قریب رہنے کی بنیاد پر وہ اتنا جانتی ہے کہ کسی قوم کو بیچا نہ مارو. گویا چونٹی یہ بتا رہی ہے یہ نبی کی قوم آ رہی ہے، یہ نبی کے ساتھ آنے والی ہے، نبی کی لشکری ہے، یہ کبھی جان بوجھ کے ہمیں ختم نہیں کرے گی، پھر بھی داخل ہو جاؤ. کہا کیوں؟ کہیں اس لیے کہ کہیں انجانے میں ان کے پیر تمہارے اوپر نہ گر جائیں اور تم ہلاک نہ ہو جاؤ. حضرات تو چونٹی کے اس نظریے نے اسے وہاں تک پہنچا دیا جہاں تک آپ کا گمان نہیں جا سکتا، جہاں تک آپ کی نظر نہیں جا سکتی. آج اگر ممبئی کے کسی اسٹیج پر کوئی خطیب باہر سے آیا، اس کا پوسٹر اگر اس کے علاقے میں دکھا تو وہ سینہ تان کر کہتا ہے میں تو وہ ہوں کہ میرا نام ممبئی کے پوسٹر پہ چھپ رہا ہے، میرا نام حیدرآباد کے جلسوں میں چھپ رہا ہے. لیکن قربان جاؤ اس چونٹی پر کہ جس کا نام کہاں ہے بتاؤ. اس کا نام وہاں ہے جہاں حضرت یوسف کا نام لکھا ہے. اس چونٹی کا نام وہاں ہے جہاں حضرت زکریا کا نام لکھا ہے. اس چونٹی کا نام وہاں ہے جہاں حضرت مریم کا نام لکھا ہے. اس چونٹی کا نام وہاں ہے جہاں مصطفیٰ جان رحمت کا نام لکھا ہے. آپ کہو گے وہ کون جگہ ہے تو میں کہوں گا سنو وہ رب کا قرآن ہے کہ جہاں سورہ یوسف ہے، جہاں سورہ مریم ہے، وہیں سورہ نمل بھی آپ کو نظر آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کس کی برکت تھی؟ یہ علم کی برکت. جی بے شک یہ علم کی برکت ہے. اگر علم ہے دیکھو علم نے اسے کہاں پہنچایا. یہ علم کا کمال ہے. حضرات آئیے میں آپ کو بتاتا چلا، غور سے میری باتوں کو سننا. کتا کسے بولتے ہیں؟ جسے آپ دھتکارتے ہوئے کتا، اگر اس کے پاس بھی علم آ جائے، کچھ جانکاری آ جائے، وہ دوسرے کتے سے افضل ہو جاتا ہے. اٹھاؤ آپ ہدایت شریف اٹھائیے، کتاب الصید کے اندر یہ باب آپ کو ملے گا. کتاب الصید کے اندر یہ باتیں آپ کو ملے گی جو صاحب ہدایہ نے اپنے انداز سے ذکر کیا ہے. اور اسے حضرت علامہ مفتی جلال الدین صاحب قبلہ نے اپنی کتاب انوار الحدیث کے اندر بھی اسے جگہ عطا فرمایا ہے. آپ دیکھ لیجئے کتاب الصید کے اندر کتے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک کتا وہ ہوتا ہے جسے کچھ سکھایا نہیں جاتا، جو ٹرینڈ نہیں ہوتا ہے، ٹریننگ یافتہ نہیں ہوتا ہے. ایک کتا وہ ہوتا ہے جو ٹریننگ یافتہ ہوتا ہے، جسے ٹرینڈ کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے. علماء فقہا اس بات پر متفق ہے کہ وہ کتا جو کچھ نہیں جانتا، جو طریقہ نہیں جانتا، جو رولز نہیں فالو کرتا، جو نیم نہیں سمجھتا، جو کچھ جانکاری نہیں رکھتا، اگر وہ کسی کو پکڑ لے، چاہے مرغا ہو چاہے مرغی ہو، کسی کو پکڑ لے تو سارے فقہا اس بات پر متفق ہے، فتوا دیتے ہیں کہ اس کا کھانا حرام ہے. لیکن وہ کتا جسے تجربہ ہے، وہ کتا جسے ٹرینڈ کیا گیا ہے، وہ کتا جسے سکھایا گیا ہے، وہ کتا جسے نالج دی گئی ہے، اگر وہی کتا اسی جانور کو تھام لیتا ہے، اگر وہ مر بھی جائے تب بھی علماء فرماتے ہیں کھانا حلال. کس بنیاد پر ہے بتاؤ؟ کس بنیاد پر ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں یہ علم ہے. علم کی بنیاد پر میرے بزرگ اور دوستو، علم بہت قیمتی چیز کا نام ہے. علم کے بغیر آپ 2 قدم نہیں چل سکتے اور علماء کے بغیر آپ جی نہیں سکتے. نہیں جی سکتے. میرا دعویٰ ہے، میں پورے ہندوستان میں ایک اعلان کرتا ہوں، علماء کے بغیر آپ کی زندگی ادھوری ہے.
بلکہ میں یہ کہتا ہوں دنیا میں ابھی علماء کی ضرورت ہے، اور علماء کے درمیان کہہ رہا ہوں جنت میں بھی ان کی ضرورت ہوگی، آپ کو جنت میں ضرورت ہوگی۔ آپ کیا سوچتے ہو؟ آؤ، ابھی آپ ہاسپٹل میں ہو، خبر ملی کہ آپ کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا یا بچی، آپ دیکھو ریئل چیز دیکھو، آپ اس کو غور کرو اپنی زندگی میں، پریکٹیکل کی دنیا میں آؤ۔ ہاسپٹل میں ایک بچہ پیدا ہوا، دوڑے دوڑے آپ چلے آئے مدرسہ، کہاں گئے؟ دارالعلوم آ گئے، فیضان مختار اشرف کلاں میں آپ آ گئے، اور آنے کے بعد تلاش کیا قاری صدام صاحب کہاں ہیں؟ کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا حضرت ذرا چلیے نا۔ ارے کہاں جائیں بھائی؟ ارے حضرت گنجائش نکالی، ذرا چلیے نا۔ کہا تھا ہاسپٹل۔ کرے میں کیوں ہاسپٹل جاؤں؟ کہا حضرت چلیے ہاسپٹل نا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میری بیٹی ہوئی ہے، میرا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ حضرت چلیے ذرا کان میں اذان اور اقامت پکار دیجیے۔ بتاؤ ضرورت پڑے گی نا؟ آپ پیدا ہوئے ہو تو آپ کو حافظ صاحب، قاری صاحب، مولوی صاحب کی ضرورت پڑی، بولو پڑی کی نہیں؟ اور پھر قاری صاحب گئے، اذان اقامت دی، آپ کے منہ میں پانی دیا گیا، اور پھر ایک وقت ایسا ہے کہ ابھی آپ ہاسپٹل سے 2-3 دن رہ کے باہر آئے ہو کہ نہیں؟ ابھی 6واں اور 7واں دن ہوا ہے کہ نہیں؟ آپ دوڑے دوڑے آ گئے، چلیے مفتی صاحب تھوڑا تشریف لے چلیے گھر۔ کرے میں کیا کروں جا کے؟ کہ حضور چلیے نا، آپ کی ضرورت ہے۔ کہ کیا میری ضرورت ہے؟ کہ ضرورت یہ کہ آج 7واں دن ہے، بچے کا نام بھی آپ رکھیں گے، میں نے جانور لایا ذبح بھی آپ کریں گے، کیونکہ 7واں دن میں ضروری ہے۔ اس لیے آپ دوڑے دوڑے آ گئے مولانا صاحب کے پاس کہ چلیے عقیقہ ہے، آپ ذبح کر دیجئے۔ بولیے 7ویں دن ابھی ہوا ہے کہ نہیں؟ آپ علماء کی ضرورت پڑی کہ نہیں؟ بولیے آپ کو۔ ارے مولویوں کی ضرورت پڑی کہ نہیں؟ بولیے پڑی کہ نہیں؟ اور ابھی یہیں تک نہیں، ابھی ایک وقت اور آیا کہ آپ کی عمر 22 سال، 25 سال، 26 سال ہو گئی۔ اب جیسے 26 سال ہو گئی، پھر ایک دن دوڑے، امام صاحب چلیے، قاری صاحب چلیے، مولانا صاحب چلیے۔ ارے بھائی کیا بات ہے، کیوں بلا رہے ہو؟ کہ ابھی آپ کی ضرورت ہے۔ کہ کیسی ضرورت ہے؟ کہ بیٹا جوان ہو گیا ہے، بیٹی جوان ہو گئی ہے، آپ کو اس کا نکاح پڑھانا ہے۔ بولو مولانا کی ضرورت پڑی کہ نہیں؟ بولو۔ ارے علماء کی ضرورت پڑی کہ نہیں؟ اب یہیں تک نہیں، آپ سوچے یہ لاسٹ کام تھا، یہ لاسٹ اسٹیج، اب ضرورت نہیں بن گی، ابھی بھی ضرورت ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ 60 70 80 سال جی لیے، جینے کے بعد آپ ہی دنیا سے چلے گئے۔ کل تو بچوں کے لیے آپ بلانے جاتے تھے، آج آپ کے لیے آپ کا بیٹا مولوی صاحب کے گھر پہنچ گیا، مدرسہ پہنچ گیا، آپ کا بیٹا۔ کہا قاری صدام صاحب 4 بچوں کو دے دیجئے۔ کہا کیا ہے؟ کہا میری ضرورت ہے۔ کہا کیسی ضرورت؟ کہا ابا کا انتقال ہو گیا ہے، بچہ بھیجیے، تلاوت کریں گے۔ پھر آ گئے، کہا امام صاحب چلیے۔ کہا اب کیا ضرورت پڑ گئے؟ کہا کہ جنازہ تیار ہے، جلدی سے چلیے نماز پڑھا دیجیے۔ تو سبق کیا ملا؟ پتہ کیا چلا کہ آپ کی حیات سے لے کر آپ کی ممات تک علماء کی ہم محتاج تھے، ہیں اور رہیں گے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت علماء کرام، فیضان علم دین، علماء اہل سنت، دارالعلوم فیضان سرکار کلام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بولو پیدائش سے لے کر موت تک اچھا پیغام۔ آپ ان علماء کے محتاج ہو، اور یہ علماء پیڑ پہ نہیں پھلتے، یہ علماء پیڑ پہ نہیں پھلتے، یہ علماء مدرسوں سے نکلتے ہیں، اور مدرسہ چلانا آپ کا کام ہے، حافظ بنانا ان کا کام، سبحان اللہ، عالم بنانا ان کا کام بے ہے، شک اور اپنے رقم کے ذریعے مدد کرنا آپ کا کام۔ بے شک۔ اور حضرات آپ جانتے ہو علم دین کتنی قیمتی دولت ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، ایک حدیث سنو، پیغمبر اسلام تشریف فرمائے، صحابہ کرام میرے نبی کو گھیرے ہوئے ہیں، قسم خدا کی میرے آقا میرے سرکار صحابہ کے مجمع میں اتنی خوبصورت لگ رہے تھے کہ آسمان کا چاند ستاروں کے انجمن میں اتنا بیوٹیفل نہیں لگتا جتنا کہ میرے سرکار صحابہ کے مجمع میں لگ رہے تھے۔ سرکار تشریف فرمائے، ایک صحابی آئے، سرکار کے پاس بیٹھ گئے، ابھی آقا تشریف فرمائے، باتیں کر رہے، اچانک میرے آقا کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پیغمبر رونے لگے۔ صحابی نے کیا سرکار میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان جائیں، فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اے پیغمبر اسلام آپ کے آنکھوں میں آنسو دیں، اب رو کیوں رہے ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا میری صحابی ابھی ابھی جبریل آئے اور انہوں نے مجھے خبر دیا کہ تمہارا انتقال ہونے والا ہے۔ کیا کہا؟ جلدی سے بولو، انتقال ہونے والا۔ حضرات یہ دنیا کا طبیب
یہ دنیا کا ڈاکٹر اگر کسی کو کہتے کہ 4 مہینے کا مہمان، آدمی ہو جاتا ہے پریشان، ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر نے جس کو 4 دن کہا تھا وہ 4 سال تک بھی زندہ بچا ہے، 4 سال تک کہا تھا 40 سال تک بھی آدمی نے اسے چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ حضرات، یہ دنیا کا طبیب ہے جو بولتا ہے، کبھی سچ بھی ہو جاتی ہے، کبھی غلط بھی ثابت ہوتی ہے، لیکن وہ مجمع صحابہ کا تھا اور بولنے والا کوئی دنیا کا طبیب نہیں تھا، اللہ کا حبیب ہے، پیغمبر اسلام ہے۔ میرے صحابی، تیرا انتقال ہونے والا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تو بولو ڈاؤٹ ہوگا؟ کلیئر ہو گئے ہو کہ موت تو اب مجھے آنی ہے، میں چند گھنٹوں کا مہمان ہوں، چند لمحوں کا مہمان ہوں، تو بتاؤ اگر موت کنفرم ہو جائے تو آدمی کو کیسا لگتا ہے؟ ڈاکٹر بول دے تو حالت خراب، مصطفیٰ بول دے تو بتائیے صحابی کا عقیدہ تو جو سرکار بولتے ہیں وہی ہوگا، وہی ہوگا جو سرکار بول رہے ہیں۔ حضرات بتاؤ ان کو کیسا لگ رہا ہوگا؟ ان کی آنکھوں کے سامنے موت ناچ رہی ہو، انہیں کیسا لگ رہا ہوگا؟ صحابہ کرام بیٹھے ہیں بارگاہ رسالت میں، وہ صحابی عرض کرتے ہیں سرکار اب ارشاد فرمائے میں کیا کروں، چند لمحے کا مہمان ہوں میں کیا کروں؟ بتاؤ میرے بزرگ اور دوستوں، اگر میرے نبی چاہتے تو پیغمبر یہ بھی تو بول سکتے جو ہر مسلمان کے دل کی خواہش ہے کہ سرکار اگر میں گھنٹوں کا مہمان ہوں تو آقا اب میں آپ کی بارگاہ سے ہٹوں گا نہیں، طبیعت یہ چاہتی ہے کہ آپ کا چہرہ دیکھتا رہو، روح نکل جائے۔ عاشق رسول کو یہی تمنا ہے کہ نہیں؟ بولو۔ لیکن سرکار نے یہ نہیں کہا، سرکار نے یہ نہیں کہا کہ میرے سامنے بیٹھے رہو کیونکہ تمہارے دل کی تمنا یہی ہوگی، آقا نے یہ نہیں کہا۔ سرکار اگر چاہتے تو یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ میری مسجد چلے جاؤ اور وہاں جا کر سجدے میں رہو، رکوع میں رہو، قیام کی حالت میں رہو، تم سجدے میں رہو اور موت کا فرشتہ آئے اور روح نکال لے تو تمہارا انتقال سجدے کی حالت میں ہو جائے۔ سرکار نے یہ بھی نہیں فرمایا۔ آقا چاہتے تو یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ چلے جاؤ خانہ کعبہ، خلاف کعبہ سے لپٹ کر رب کی بارگاہ میں معافی مانگو۔ سرکار نے یہ بھی نہیں کہا۔ اگر مصطفیٰ نے کہا ہے تو آقا نے یہ کہا میرے صحابی یہاں سے اٹھو تو کسی ایسی جانب رخ لے کر جاؤ کہ جہاں دین کی تعلیم دی جا رہی ہو، کسی دینی درسگاہ کی جانب جاؤ، کسی دینی مدرسے کی جانب جاؤ، چلو سفر کرنا شروع کر دو۔ اگر راستے میں انتقال ہو گیا تو تیرا انتقال مدرسہ کے راستے میں رہے، جنت کی ڈگر میں ہوا ہے، جنت کی واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان مدارس اہل سنت، شان مدارس اہل سنت، عاشق مصطفیٰ، عقیدہ صحابہ کرام۔ تو حضرات آپ اس سے سمجھو کہ مدرسے کی حیثیت کیا ہے، اس سے سمجھو دارالعلوم کی حیثیت کیا ہے، اس سے سمجھو ان علماء کرام کی حیثیت کیا ہے، اس سے سمجھو ان طلباء کی حیثیت کیا ہے۔ اور میرے عزیز طلباء، آپ بھی مدرسوں کا ماحول چینج کرو۔ آج مدرسوں کو یونیورسٹی مت بناؤ، مدرسے کو کالج مت بناؤ، مدرسے کی تہذیب کو دور نہ پھینک دو، مدرسے کی تہذیب کو مدرسے کے اندر رکھو۔ تہذیب کی ضرورت ہے، تمدن کی ضرورت ہے، ادب کی ضرورت ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، ایک بادشاہ خلیفہ ہارون رشید اپنے بچے کا ایڈمیشن مدرسہ میں کیا تھا۔ کہاں کیا تھا؟ بولو، مدرسہ میں کیا تھا ایڈمیشن۔ بالکل ایک دن کا واقعہ ہے، ہارون رشید چلا اپنی سواری میں، کیا دیکھا کہ مولانا صاحب وضو بنا رہے اور ہارون رشید کا بیٹا ان کے پیر میں پانی ڈال رہا ہے اور مولانا اپنا پیر رگڑ کے دھل رہے ہیں۔ ایک خلیفہ کا بیٹا ہے، کوئی عام آدمی کا بیٹا نہیں ہے۔ اس نے اپنی سواری روک دی اور چلا۔ میرے طلبہ تم بھی غور سے سننا، چلا آگے بڑھا اور جانے کے بعد مولانا صاحب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مولانا نے جب دیکھا اسی خلیفہ کو، سمجھ گئے بیٹا اسی کا ہے، بیٹا اسی کا ہے، اور کہا کیا مولانا صاحب بچوں کو اور بھی تہذیب دیجئے، بچوں کو طریقہ سکھائیے، ادب سکھائیے۔ کہا کہ سنو تیرا بیٹا پانی ڈالا، میں پیر اپنا دھل رہا ہوں۔ کہا نہیں، طریقہ سکھائیے اسے بولیے کہ ایک ہاتھ سے لوٹا پکڑے، پانی بھی ڈالے اور دوسرے ہاتھ سے آپ کا تلوا بھی ملے۔ زندہ باد، شاگرد ہو تو ایسا، عالم ہو تو ایسا۔ حضرات
ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم مہذب بھی بنے، ہمارا کیریکٹر اچھا ہو، ہمارا کردار اچھا ہو. اور یہ کیریکٹر اور کردار صرف طلبہ کے ساتھ نہیں ہے، صرف علماء ہی سب کریں گے. آپ کو بھی اپنی تہذیب بدلنی ہوگی، اپنا کیریکٹر بدلنا ہوگا. حضرات